بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام کے حقائق اور واقعات یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ تمام واقعات سننے کے لیے اسلامک سٹوریز ان اردو کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کا بٹن دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خولید کا نکاح۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ بنت خولید سے نکاح کیا، اور بعض کا قول ہے کہ آپ نے ان سے 30 سال کی عمر میں نکاح کیا، اور آپ کی بعثت سے قبل آپ کے ہاں قاسم، رقیہ، زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئیں، اور بعثت کے بعد عبداللہ پیدا ہوئے، اور وہی طیب اور طاہر ہیں، اس لیے کہ وہ اسلام میں پیدا ہوئے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی۔ اور ایک شخص نے حضرت عمار بن یاسر سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں حضرت خدیجہ بنت خولید کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کو سب سے بہتر جانتا ہوں۔ میں آپ کا دوست تھا، اور ایک روز ہم صفا اور مروہ کے درمیان چل رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ بنت خولید اور ان کی بہن حالتہ ہیں، اور جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کی بہن حالتہ میرے پاس آئیں اور کہنے لگی، اے عمار، آپ کے دوست کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا کام ہے؟ میں نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ میں نے واپس آ کر اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس جا اور اسے اطلاع دے، اور اس سے اس دن کا وعدہ کر جس میں ہم اس کے پاس آئیں۔ بس میں نے ایسے ہی کیا، اور جب وہ دن آیا تو اس نے عمرو بن اسد کی طرف پیغام بھیجا اور اسے اس روز پانی پلایا، اور اس کی داڑھی کو سرخ تیل لگایا اور اس پر چادر ڈالی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچوں کی جماعت کے ساتھ آ گئے۔ ان کے پیشور ابو طالب تھے۔ ابو طالب نے خطبہ دیا اور کہا، اس خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور اسماعیل کی ذریت سے بنایا، اور ہمارے لیے گھر بنایا جس کا حج کیا جاتا ہے، اور پرامن حرم بنایا، اور ہمیں لوگوں کا حاکم بنایا، اور ہمیں اس شہر میں برکت دی جس میں ہم رہتے ہیں۔ پھر قریش کا کوئی شخص میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ کا ہم پلہ نہیں ہے، وہ سب سے وزن دار ہے، اور نہ اس سے کسی کا قیاس کیا جا سکتا ہے، مگر وہ اس سے بڑا ہے، اگرچہ وہ قلیل المال ہے، بلا شبہ مال منتقل ہونے والا رزق اور زائل ہونے والا سایہ ہے، اور اسے خدیجہ میں رغبت ہے، اور خدیجہ کو بھی اس سے رغبت ہے، اور جو مہر تم مانگو وہ میرے مال سے جلد دیا جائے گا۔ اور قسم باخدا اس کی بڑی شان ہے، اور اس کی خبر مشہور ہے۔ پس آپ نے اس سے نکاح کیا اور واپس آ گئے، اور جب اس کے چچا عمرو بن اسد نے صبح کی تو اس نے جو دیکھا تھا اس کا انکار کر دیا، تو اسے بتایا گیا کہ تیرے داماد محمد بن عبداللہ نے یہ تجھے تحفہ دیا ہے۔ اس نے کہا، میں نے کب اس کا نکاح کرایا ہے؟ اسے بتایا گیا، کل کرایا ہے۔ اس نے کہا، میں نے نہیں کرایا۔ اسے کہا گیا، بے شک کرایا ہے۔
ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو نے یہ کام کیا ہے۔ اور جب عمرو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگا، گواہ رہنا، میں نے کل اس کا نکاح نہیں کرایا، میں نے آج اس کا نکاح کرایا ہے، اور یہ کہ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کے متعلق لوگ کہیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز پر مزدور رکھا ہے، اور نہ آپ کبھی کسی کے مزدور تھے۔ اور محمد بن اسحاق نے روایت کی ہے کہ خالد بن اسد بن عبد العزیٰ نے اپنی بیٹی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرایا، اور وہ فجار کے 5 سال بعد فوت ہو گیا۔ اور ایک نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ فجار میں قتل ہوا تھا یا فجار کے سال مر گیا تھا۔